بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سے چنا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے۔ اس سے مراد ہیں اللہ کے نبی، کہ اللہ نبیوں کو چنتا ہے۔ نبی کسی ڈگری سے، کسی محنت کوشش سے نبی نہیں بنتا، جیسے ایک عالم بنتا ہے، تقوی والا بنتا ہے، عبادت گزار بنتا ہے، دعوت دینے والا بنتا ہے، تو اس کی ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ نبی ڈائریکٹ اللہ کی سلیکشن ہوتی، اس کی کوئی محنت اس میں نہیں ہوتی، اللہ کی پسند ہوتی۔ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں اسے میں چن لیتا ہوں۔ عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جو کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ان کو ہم ہدایت عطا فرمائیں گے۔ نبیوں کو اللہ ڈائریکٹ لیتا ہے، ہم میرے لیے، آپ کے لیے ہے، جو کوشش کرے گا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ ان سب میں اللہ نے اپنے نبی کو جو چنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے سارے آدم کی نسل، آدم علیہ السلام کی ساری جنریشن سب کو دیکھا، پھر اس میں سے جو عرب ٹرائب تھا، قبیلہ، اس کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر، گریڈنگ ہوتی ہے نا، جیسے مال آتا تو اس میں گریڈنگ ہوتی ہے۔ ہم آم بیچتے ہیں، ملتان سے آپ کے یہاں آم آتے ہیں، تو ہمارے تو باغوں میں چھوٹا بھی، بڑا بھی، درمیانہ بھی، ہر سائز کا ہوتا ہے۔ پھر باہر بھیجنا ہے تو گریڈنگ ہوتی ہے، جو موٹا بھی ہو، لمبا بھی ہو، پیلا بھی ہو، داغ نہ ہو، نشان نہ ہو، تو وہ تھوڑے سے نکلتے ہیں، باقی سارے وہیں بک جاتے ہیں۔ تھوڑے سے ہوتے ہیں جو یہاں پھر بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلی گریڈنگ تو یہ کی کہ آدم کی نسل میں سے عرب کو الگ کیا، پھر ساری عرب کی گریڈنگ کی، اور اس میں سے ایک سردار مضر، اس کو الگ کیا، پھر اس کی ساری فیملی کی گریڈنگ کر کے اس میں سے قریش کو الگ کیا۔ قریش کا نام تھا فہر۔ قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ویل نہیں تھی، بڑی ویل سمندر میں، اس کو عربی میں قریش کہتے ہیں۔ کہ فہر نے عربوں پر اس طرح اپنا روب پیدا کیا، جیسے ویل مچھلی کا سمندر میں روب ہوتا ہے، تو اس کو قریش کا ٹائٹل ملا۔ پھر قریش کی گریڈنگ کر کے اس میں سے ہاشم کو نکالا۔ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر۔ فہر ہے قریشی، جس کو قریشی کہا گیا۔ تو اس کی نسل چلتے چلتے عبد مناف پر آئی، تو اس کے 4 بیٹے ہوئے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل۔ یہ 4 تو مشہور ہوئے، ابو عبید، ابو زبیر، ان 2 کے بارے میں ہسٹری کچھ نہیں جانتے، ان 4 کو ہسٹری، ان میں سے 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ مطلب اور ہاشم آپس میں مرج ہو کر بنو ہاشم کہلائے، اور عبد شمس اور نوفل یہ آپس میں مرج ہو کر یہ بنو امیہ کہلائے۔ یہ 2 بڑے ٹرائب بنے، ایک میں اللہ کے نبی آئے، ایک میں سیاسی طاقت رہی۔ تو جس باپ کے پشت میں آپ کا نور ہوتا تھا، اس کے ماتھے پہ روشنی ہوتی تھی، یہاں روشنی ہوتی تھی، اس کا ماتھا روشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ
آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے فرمایا کہ بیٹا میں تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھتا ہوں، وہ تیری پاس امانت ہے، وہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو شیش علیہ السلام کہنے لگے ابا بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس نبی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال نہ سناؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ دیکھو میں نے ایک غلطی کی، اللہ نے میرے کپڑے اتار دی، اس کی امت روز غلطیاں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے، نہ تو ہم میں تو کوئی کور ہوتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک غلطی کی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا، وہ صبح سے شام تک کریں گے، ان کو بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میری غلطی کو اللہ نے مشہور کیا، عصا آدم ربہ فغوا، کتابوں میں آیا، قرآن میں آیا، اور وہ صبح سے شام تک کتنے گناہ کریں گے اللہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ میری غلطی 40 سال بعد جا کے میری توبہ قبول ہوئی، اور وہ ادھر گناہ کریں گے ادھر توبہ کریں گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ میری غلطی پر مجھے جنت سے نکالا گیا، اور وہ ساری غلطیاں کر کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ماتھے پہ وہ نور ہوتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینے کے بازار سے گزر رہے تو ایک یہودی عورت نے دیکھا، تو کہنے لگی 100 اونٹ لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سردار ہوں، شریف آدمی ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا۔ وہیں انہوں نے 2 دن بعد شادی کر لی، ایک عورت سلمہ بنو نجار۔ ایک ہفتے بعد بازار سے گزر رہے تھے تو وہ عورت پھر سامنے سے آئی، یہودی عورت، تو اس کو روک کر کہنے لگے تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، شادی کر لے، حلال کر۔ اس نے یوں دیکھا، اس نے کہا کہ ہاشم میں بھی شریف عورت ہوں، عزت دار ہوں، میں بھی آوارہ نہیں ہوں، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرے جی میں آیا کہ وہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ سلمہ لے گئی، سلمہ لے گئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جیسے چنا، پھر ایسے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے تو یہود آتے جاتے رہتے تھے، تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو اس نے کہا عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے۔ جان بچانے پہ کیسے لگے تھے؟ جب عبد المطلب سردار بنے مکہ کے تو زمزم اس کو 300 سال ہو گئے تھے بند پڑا ہوا تھا، اس کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ دوسرے دن پاک پانی نکالو، خواب فنش۔ تیسرے دن پاک پانی نکالو، تو انہوں نے کہا کہاں سے نکالوں؟ کہ صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، 3 جگہ ایسے ٹک 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 کرے گا، وہ پانی وہاں ہے۔ صبح وہ حرم میں بیٹھے تو کوا آیا اور زمزم کی جگہ ٹک 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 اڑ گیا۔ تو انہوں نے مکے والوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہاں وہ زمزم ہے اسماعیل علیہ السلام والا، آؤ اس کو تلاش کریں۔ انہوں نے کہا پہاڑ کا کنواں پانی ختم، ایسے ہی ہمارا دماغ خراب ہے، ہم کریں؟ ہم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کے شروع ہو گئے، ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو وہ کھدائی کرتے کرتے تھک گئے، کہنے کہ وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔
قسم اٹھائی اور اللہ نے ان کو 15 دے دی مختلف شادیوں سے. تو پھر انہوں نے اپنے سارے بیٹے اکٹھے کر لیے اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ تم میں سے ایک کو ذبح کروں گا، تیار ہو؟ انہوں نے کہا تیار ہے. تمہارے بیٹے تو میں پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، تم ان کے لیے پونڈ جمع کرتے پھر رہے ہو، تو تمہارا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ کافر کہنے کہ تیار ہے تیار ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اب ایسے تو نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا قرآن، پرچیاں لکھوں گا، جس کا نام نکلے گا تو سب کے نام لکھے. پرچی نکالی تو عبداللہ کا نام نکلا ہے. عبداللہ سب سے پیارے تھے، عبداللہ سے سب سے زیادہ پیار تھا. تو پریشان ہو گئے، لیکن ان کا قسم پوری کروں گا. ہاتھ پکڑا، خنجر لیا اور صفا پہاڑ کی طرف چل پڑے. تو اس زمانے کا ایک عرب سردار، اس کو ایمان تو نصیب نہ ہوا پر کام بڑا کر گیا. عاص بن وائل وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ ظلم میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. عبد المطلب نے کہا میں سردار ہوں، میری قسم نہیں ٹوٹ سکتی. عاص نے کہا میں بھی سردار ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ ظلم نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کبھی نہیں کرنے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، وہ اکیلے رہ گئے عبد المطلب. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ایسے تو راضی نہیں ہوں گا. اس زمانے میں ہوتے تھے کاہن، جادو ٹونا جانتے تھے. تو ایک عورت تھی قطبہ، بہت مشہور، ان کا وہ جو فیصلہ کرے گی اس کو مانوں گا. چلو، تو سارا مکہ قطبہ کے پاس پہنچ گئے. اس نے کہا کہ تمہارے ہاں کوئی قتل ہو جائے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ ان کا ہم 10 اونٹ. اگر ایک آدمی قتل ہو گیا تو اس کے بھائی نے، بیٹے نے کہا کہ مجھے قتل نہیں کرنا اپنے باپ کے قاتل کو، مجھے قیمت چاہیے. اس کو دیت کہتے ہیں شریعت. وہ کتنی ہے؟ ان کا 10 اونٹ. 10 اونٹ. اس نے کہا ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور اس کی پرچی ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور زیادہ کر دو. جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا آئے 10 اونٹ زیادہ کرتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکلے تو اتنے اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو. یہ بڑا اچھا فیصلہ سب نے پسند کیا. چنانچہ عبد المطلب نے اپنے سارے اونٹ کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کر دیے، اور حرم میں وہ قرآن اندازی ہوئی. عبداللہ 10 اونٹ، پرچی پھینکی. وہ پرچی کیسی ہوتی تھی؟ پرچی نہیں ہوتی تھی، وہ تیر، ایک تیر پہ عبداللہ، ایک تیر پہ عبد المطلب. وہ تیر ہوتے تھے، وہ تیر کا جو بیگ ہوتا تھا، بیگ میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس کو یوں شیک کر کے یوں کرتے تھے تو اس میں سے صرف ایک تیر نکلتا تھا. تو اس نے یوں کر کے گھما کے جو ایسے اس کو جھٹکا دیا تو ایک تیر نکلا، اس پہ لکھا تھا عبداللہ. تو وہاں سے 10 اونٹ اور کھڑے کر دیے، 20 ہو گئے. پھر گھما کے پھر پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو پھر 10 ادھر اور کھڑے کر لیے، 30 ہو گئے. پھر گھما کے پھر پھینکا، نکلا عبداللہ. تو ادھر 10 اور کر دیے، 40 ہو گئے. پھر پھینکا، پھر عبداللہ، تو 10 اور بڑھائے، 50 ہو گئے. پھر عبداللہ، پھر 60 ہو گئے. پھر عبداللہ نکلا، 70 ہو گئے. پھر عبداللہ نکلا، وہ 80 ہو گئے. پھر عبداللہ نکلا، وہ 90 ہو گئے. پھر عبداللہ نکلا، 100 ہو گئے. اور سب کے رنگ اڑے ہوئے، دل دھک دھک کر کے باہر آ رہے ہیں کہ اونٹوں کا نام ہی نہیں نکلا، عبداللہ 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 ہی نکلا جا رہا ہے. 10 دفعہ عبداللہ نکلا. تو جب 100 اونٹ پورے ہو گئے
تو پھر عبداللہ 100 اونٹ. تو عبد المطلب نے پھر یوں کر کے اس کو گھما کے شیک کر کے یوں جو اس کو جھٹکا دیا، تیر نکلا تو اس پہ لکھا تھا 100 اونٹ. تو سب نے کہا ہو گیا ہو گیا. عبد المطلب نے کہا ابھی نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کروں گا. پھر دوبارہ کیا، پھر نکلا 100 اونٹ. انہوں نے کہا ہو گیا، کہا نہیں نہیں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ. تو اس کے بعد قتل کی قیمت 10 کی بجائے 100 اونٹ ہو گئی. تو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا. اگر ایک آدمی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے، وہ کہتا میں قتل نہیں چاہتا ہوں، میں اس کی قیمت چاہتا ہوں، تو 100 اونٹ ہیں یا 100 اونٹ کے برابر قیمت ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے. تو عبد المطلب نے 100 اونٹ خود صفا پہاڑ کے نیچے ذبح کیے، تقسیم کیا، اور عبداللہ، حضرت عبداللہ کی جان بچی. کہ انا ابن الذبیحین، آپ نے کہا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. ذبیح جس پہ چھری چلے جائے، اسماعیل، عبداللہ. اسماعیل کو بھی چھری کے نیچے سے اللہ نے نکالا، اور حضرت عبداللہ کو بھی چھری کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے نکالا. پھر وہ چھری حسین پہ چل گئے. عبداللہ اور اسماعیل کو تو بچایا، حسین پہ چھری چلائی. چھری اللہ کے رسول کے گھر میں ہی رکھی. تو اس یہودی عورت نے کہا عبداللہ تیرے جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے. اب سمجھ میں آیا جو اس نے جو کہا، تیرے جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے. تو انہوں نے بھی اپنے دادے والا جواب دیا کہ میں شریف سردار کا بیٹا ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا. حالانکہ ابھی دین کا پتہ ہی نہیں تھا. تو حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہوگی. شادی کے چند دن بعد وہ یہودی عورت بازار میں ملی، تو وہی اپنے دادے والی بات دہرائی کہ تو میرے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے، تو گناہ کی دعوت دیتی ہے. تو اس نے بھی ایسے دیکھا، کہنے لگے عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بھی کوئی آوارہ عورت ہوں، شریف عورت. تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا. اللہ نے چنا اپنے حبیب کو، کیسے چنا، اللہ اکبر. تو سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، سارے جنات اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا نبی بنا دیا، رسول بنا دیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہمارے نبی سے پہلے کیا تھا؟ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک نبی. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے لیے ایک نبی. لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ. قرى، قریہ، امہ، قوم، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایک نبی، ایک نبی، ایک نبی. لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو قوم قبیلے ہٹا کر کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کہ وہ بابرکت رب جس نے اپنے نبی پہ قرآن اتارا تاکہ پوری دنیا، پوری کائنات، نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے، ماضی، فیوچر، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے اب ایک آئے گا. ایک آیا ہے، یہی رہے گا، اس کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے. فرمانے لگے تو بنو اسرائیل میں سے ہے؟ کہا نہیں. کہا میں تیرا نبی نہیں، میں تو بنو اسرائیل کا نبی ہوں. نبی ہو کر کہہ رہے ہیں میں تیرا نبی نہیں ہوں، میں صرف بنو اسرائیل کا نبی بن کر آیا ہوں. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے کہا آپ کہیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
یکون للعالمین نذیرا، میں پوری کائنات جو نظر آنے والے ہیں، جو نظر سے غائب ہیں، اوپر ہیں، نیچے، عرش کے نیچے جہاں بھی کوئی عالم ہے کوئی، ہمارے نبی ان کے لیے رسول بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پھر آپ کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، آپ کل کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے ہیں۔ آپ کے چہرے کو ذکر کیا قرآن نے، فول وجہک، سبحان اللہ۔ ایک آیت بڑی عجیب آئی ہے۔ اللہ کے نبی کا شوق تھا کہ قبلہ فلسطین کی بجائے مکہ ہو جائے، تو لہذا آپ نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کو دیکھتے تھے کہ کوئی حکم آ جائے، کوئی حکم آ جائے، کوئی حکم آ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے 18 مہینے کے بعد حکم آ گیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرے نبی اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب اس میں 2 جملے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کا شوق دیکھ رہا ہوں، لہذا فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف فرما لیں۔ پورا ہو گیا۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا ہے جس کی اس مضمون کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی، اپنے نبی کی شان بتانے کے لیے ضرورت تھی کہ پریسٹن والوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا رسول ہے، صرف پونڈوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کب حکم آئے گا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں آپ کو وہ قبلہ ضرور دوں گا جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ جملہ جس پہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ بیچ کا جو لفظ آیا ہے ترضاہ، مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، وہ قبلہ دوں گا جس پر آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں بھاگ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ اللہ جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تجھے راضی کرنا ہے اس لیے میں بھاگ کے آیا ہوں، وہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت، سب سے، اور اس میں جو سب سے زیادہ طاقت پیدا کر رہا ہے وہ لفظ نہیں، ایک حرف ہے فا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، فترضیٰ، یہ جو فا ہے نا، فا ایسا جیسے کوئی حسین لڑکی ہو اور اوپر میک اپ کر دیا جائے تو کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ حسین ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور فا نے اس کا کہ میک اپ کر دیا ہے، فَتَرْضَىٰ۔ اگر یہاں ثم ہوتا تو بہت حسن میں کمی آ جاتی، خیر قرآن کے کہیں بھی حسن میں کمی کوئی نہیں ہے، لیکن جس لیول کا فا سے میک اپ ہوا ہے اس لیول کا ثم سے میک اپ نہیں ہونا تھا۔ فَتَرْضَىٰ، یعنی میرے محبوب میں آپ کو اتنا راضی کرنے والا ہوں کہ خود آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ کو کتنا راضی کرنے والا ہوں، اتنا آپ کو خوش کر دوں گا میں۔ کسی کو اس کے خیال توقع سے زیادہ پروٹوکول دو تو وہ حیران ہوتا ہے نا بھئی یہ کیا ہو گیا، اور اس کے خیال کے برابر دو تو وہ اس کو سمپل لیتا ہے، خیال سے کم دو تو الٹا وہ ہرٹ ہوتا ہے، اور وہ کر دو جس کو اس کو خیال بھی نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔
فترضا، اے میرے حبیب آپ ہی کو تو خوش کرنا ہے. ہائے میں قربان جاؤں، ہر موقع پر آپ نے ہمیں یاد رکھا. آپ نے کہا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. پھر یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. میں پھر اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے انوکھے نظام چلائے. کسی آسرے پہ نہیں پروان چڑھایا. باپ کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا، دادا کو بھی اٹھا لیا. یتیم، مسکین، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے بڑے عجب انداز سے اپنے حبیب کو چنا. بعض نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل آیا ایک دفعہ، ساری نبوت میں ایک دفعہ جبریل آیا. کئی نبی ایسے بھی ہیں جن کے پاس ساری نبوت کے زمانے میں جبریل آئے ایک دفعہ. ایک دفعہ تو ہونا ضروری تھا کہ نبی جو ہے، اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. اور کئیوں کے پاس 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ. اور ہمارے نبی کا جو ٹائم پیریڈ ہے 23 سال، سب سے تھوڑا 23 سال میں آئے ہیں 24,000 دفعہ. 24,000 دفعہ. سبحان اللہ. اور پہلے نبیوں کو کتاب لکھی ہوئی مل گئی، لکھ کے دے لو بھائی کرو. ہمیں کتاب ملی تھوڑی تھوڑی ہضم ہو گئی اور آ گیا، پھر وہ ہضم ہو گیا اور آ گیا. ایک دم اگر کسی کو کھانا کھلاؤ وہ تو سارا نہیں کھا سکے گا. وہ 2 روٹیوں کے بعد کہا جی میری بس ہو گئی. 6 گھنٹے بعد پھر 2 اور کھلا دو، کہا ٹھیک ہے. پھر 6 گھنٹے بعد 2 اور کھلا دو، کہ ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پہلی کتاب آئی تورات، وہ آ گئی ایک دم. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر بیٹھنا، ادھر نہیں بیٹھنا. وہ تو تیاری نہیں تھے اس کے لیے. تو کہنے لگے سمعنا وعصینا. بابا موسیٰ ہم نے تیری سن لی پر مانیں گے نہیں، ہم سے نہیں ہوتا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ورفعنا فوقکم الطور. اللہ تعالیٰ نے پورے پہاڑ کو اٹھایا یوں، اور اٹھا کر ان کے جیسے یہ شڈ اوپر ہمارے سروں کے اوپر اس کی چھت ہے، ایسے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا مانتے ہو یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینکوں؟ تو جب دیکھا نا یہ تو آ گیا، تو سارے گئے سجدے میں، اور ایک آنکھ اوپر ایک زمین پر. آدھا اب بھی یہودیوں کا سجدہ آدھا ہے، یوں کرتے ہیں، یوں آدھے ماتھے کا اوپر دیکھ رہے تھے. جو وہ ایک دم 10 روٹیاں کھلانے کا چکر بانے کا، ان کو ہضم ہی نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تھوڑا سا کھلایا، ہضم ہو گیا اور دے دیا، تھوڑا سا کھلایا اور دے دیا. اور میں قربان جاؤں، بعض اوقات ایک لفظ کے لیے بھی جبریل آئے، ایک لفظ کے لیے، ایک آیت کے لیے، ایک جملے کے لیے. اور سب سے آخری درجہ ایک لفظ. قرآن کی آیت آئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت اس طرح آئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ نے یہ آیت سنائی تو مجلس میں بیٹھے تھے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا. جبریل آیت دے کے واپس چلے گئے. تو آپ نے آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو عبداللہ بن ام مکتوم کہنے لگے یا اللہ، وہ میرے بارے میں تو کچھ بتاتا، میں تو اندھا، میں کہاں سے جہاد کروں؟ تو جبریل واپس آئے ایک ورڈ لے کر، سینٹینس نہیں، ایک لفظ لے کر کہ یا اللہ عبداللہ کی فریاد پہنچی ہے
اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، کہ گھر بیٹھنے والے جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور اللہ کی راہ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے تھی لا یستوی القاعدون، صرف اتنا تھا لا یستوی القاعدون۔ تو لا یستوی القاعدون میں تو بیمار بھی آ گیا، مریض بھی آ گیا، اندھا بھی آ گیا، تو وہ کہنے لگے یا اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر، میں کہاں سے جہاد کروں؟ تو اللہ نے جاؤ جبریل ایک لفظ دے کر جاؤ، تو جبریل آئے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اب یہ آیت یوں پڑھی جائے گی لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو ایک لفظ کے لیے بھی جبریل آ رہے ہیں، صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، دوپہر آ رہے ہیں، رات آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں۔ اور جبریل کا آنا ایک وزن پیدا کرتا تھا۔ تو ہمارے نبی پر 24,000 دفعہ جبریل اترا ہے۔ انوکھے نبی ملے ہمیں، ہم لاٹری نہیں نکلتی، لاٹری کسی کی ملین کی، کسی کی 10 ملین، اللہ کی قسم ہم سب کی لاٹری نکلی۔ کیا؟ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی بن کے ہماری لاٹری نکلی۔ اور لاٹری والے تو کوئی پرچی لیتے ہیں نا، کوئی 1 پاؤنڈ کی، 10 پاؤنڈ کی، $1 کی، کوئی پرچی لیتے ہیں، اس کو فل کرتے ہیں۔ ہم نے تو پرچی بھی کوئی نہیں ڈالی اور اللہ نے ہمیں مفت میں محمدی بنا دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنا ہو گئے۔ سب سے عظیم نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے برتر نبی۔ پہلے خاندان سب سے اعلیٰ چنا، پھر نبوت سب سے اعلیٰ دی، پھر وجود سب سے اعلیٰ دیا، اپنی ذات میں ایسا حسن دیا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی جتنی بھی بیوٹی تھی ساری دکھا دی اور اپنے نبی کی ساری چھپا دی۔ اگر اپنے نبی کی دکھاتے تو کوئی آنکھ برداشت نہ کر سکتی، ان کو چھپا دی۔ یوسف علیہ السلام کی جتنی تھی نظر آ رہی تھی، اور ہمارے نبی کی جتنی تھی اس کا 100واں حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو چھپا دیا تھا۔ اور جتنا کو نظر آ رہا تھا وہ ایسا عظیم الشان تھا، ایسا حسین تھا، ایسا جمیل تھا۔ عائشہ کپڑا سی رہی تھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر، تو لائٹ ذرا ڈم ہوتی ہے، لائٹ ہوتی کوئی نہیں تھی، تو ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سوئی، تو اس کو ایسے ڈھونڈ رہی تھی، اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئی، چمکنے لگی۔ ایک دفعہ اما عائشہ چرخا اب آپ کیا سمجھو، وہ دھاگا بنانے کا دیسی طریقہ، دھاگا بنانے کا دیسی طریقہ، وہ چرخا ہوتا تھا، ہاتھ سے عورتیں چلاتی تھی اور اس سے دھاگا بناتی تھی، پھر اس دھاگے سے کپڑا بنتا تھا۔ تو ایک چھوٹی سی وہ مینول مشین تھی اتنی ساری لکڑی کی، تو اس کی آواز ہوتی تھی۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوتی تھی عورتیں، وہ کر رہی ہوتی تھی، ہماری ماں ان کو تھوڑی تھوڑی کپاس دیتی تھی، اس سے پھر وہ بناتی تھی۔ تو اما عائشہ چرخا چلا رہی اور اللہ کے نبی بیٹھے اپنا جوتا ٹھیک کر رہے تھے، تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، تو پسینے میں سے آپ کے چہرے کا نور جو داخل ہوا، جیسے سورج کی روشنی جب پانی میں سے گزرتی ہے تو 7 رنگ بن جاتے ہیں، تو آپ کے ماتھے پر جو پسینہ تھا اس میں آپ کا جو نور اندر گیا تو وہ رنگ بنگ، ہم عائشہ سے پریشان ہو کے دیکھنے لگی اور وہ رک گیا، چرخا رک گیا، تو چرخے کی آواز بند ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خیال آیا کہ چرخا بند ہے، تو آپ نے اوپر دیکھا تو عائشہ آپ کو ایسے دیکھ رہی تھی، ایسے، تو آپ نے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو عائشہ بڑی شاعرہ تھی، 30,000 اشعار ان کو یاد تھے، 30,000۔ یہ ہمارے طلبہ کو 30 شعر یاد نہیں ہو، صرف کیمچو کرتے، عربی پڑھ کے بھی کیمچو کرتے، ایسے بے ذوق ہیں ہمارے اہل مدارس، عربی کا ذوق ہی کوئی نہیں۔ عائشہ کو 30,000 اشعار یاد تھے، تو ہم نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فی الودی کہا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ،
جب میں نے اپنے نبی کے آسمان پر نظر دوڑائی، چہرہ ہے، تو مجھے یوں لگا جیسے پورے آسمان میں بجلیاں روشن ہو چکی ہیں۔ ماتھے میں پسینہ تھا، پسینے میں رنگ تھے، کیا کمال کا شعر، میں پورا ترجمہ نہیں کر سکتا اس شعر کا، کمال۔ تو ذات میں بھی ایسا کمال بخشا، واہ 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 یا رسول اللہ۔ ہم نے بھی ناقدری میں کمال ہی دکھایا ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں ایک عظیم ہستی عطا فرمائی، اور کیا امت نے ان کی تعلیمات کو تباہ و برباد کیا۔ اب دیکھتے ہو نا، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا، ماں باپ اولاد کو وہ کر دیتے ہیں، اپنی پراپرٹی سے محروم کر دیتے ہیں، اخبار دے دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی پراپرٹی سے فارغ کر دیا، یہ میری کسی پراپرٹی کا حقدار نہیں، نافرمانی کی وجہ سے اس کو عربی میں عاق کر دیا۔ یہ روز ہمارے پاکستان کے اخباروں میں 2-4 اشتہار ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، میری پراپرٹی کا کوئی وارث کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کو حق تھا کہ ہمیں قیامت کے دن عاق کر دیتے، چونکہ میرے رب کی قسم آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔